السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جیل سے خط اپنے بیٹے کے نام۔ حضرت نے جیل سے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا ہے، وہ خط سننے کے قابل ہے، بڑا سبق آموز خط ہے، اس لیے آپ سب اس ویڈیو کو آخر تک اسکپ کیے بغیر سنیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ حضرت لکھتے ہیں، جو ہر پڑھنے والے کے لیے بہت مفید اور نصیحت و عبرت کا خزانہ ہے، ضرور پڑھا جائے اور شکر میں ڈوب کر کچھ کر گزرنے کے عزائم کیے جائیں۔ لکھتے ہیں، پیارے بیٹے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نامہ جس کے لفظ لفظ سے بیلوس محبت، خلوص اور والہانہ تعلق جھلک رہا تھا، ملا۔ پڑھ کر اپنے رب کے شکر کی توفیق ہوئی اور اندر سے فخر بھی کہ آپ جیسے دوست میرے رب نے عطا فرمائے، مگر ساتھ میں آپ کے اضطراب سے حیرت بھی ہوئی۔ میرے پیارے، کافی زمانہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا سے سوال کیا، نہ جانے کیوں یہ انسان پریشان رہتے ہیں۔ دوسری چڑیا نے معصومیت سے جواب دیا کہ شاید ان کے اللہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ میرے پیارے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے تو اللہ ہیں، اور وہ اللہ جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رحمان و رحیم ہے، اور جن کی شان یہ ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، کریم رحیم رب کے اور اس ذات عالی کے قربان جائیں کہ ساری حرام کاریوں اور حرام خوریوں کے باوجود عفو میں چھپا کر ہمیشہ ستاری فرما کر ہمیشہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہر لمحہ شکر کی زندگی عطا فرمائی، اور صبر کا موقع ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ بلا استحقاق اور بلا طلب ہمیں انسان یعنی اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور پہلے نمبر پر رکھا۔ اس سے بعد نہ صرف اسلام و ایمان جیسی نعمت عظمیٰ بھی بلا استحقاق و بلا طلب عطا فرمائی، بلکہ امت محمدیہ کا فرد بنا کر بلا اہلیت ایک نمبر پر رکھا۔ سارے نبیوں کے سردار اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدی نبی بنا کر اول نمبر پر عطا فرمایا۔ ساری آسمانی کتابوں میں قرآن مجید جیسی اول نمبر کی کتاب کا حامل بنا کر اول نمبر کی نعمت عظمیٰ بھی عطا ہماری طلب اور اہلیت کے بغیر عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے ملکوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ کے علاوہ قرآن و سنت سے والہانہ تعلق رکھنے کے لحاظ سے بھی ایسے پیارے ملک میں پیدا فرمایا، اور ہندوستان کے بھی دینی اور دنیاوی سب سے زرخیز علاقے دوآبہ میں پیدا فرمایا۔ چاروں ائمہ میں سب سے معتدل اور آسان مسلک حنفی سے وابستہ فرمایا، ساتھ میں تمسک بالکتاب و سنہ مسلک کا فکر اور علم و عمل میں کمال اعتدال پر فائز، علم دین میں گہرائی اور وسعت کا تقوی، زہد، خودداری، استغنا اور تعلق مع اللہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ساری دنیا کے علماء سے ملاقات اور ان کے حالات کے مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے علماء میں امتیازی شان رکھنے والے حقیقی وارث انبیاء علماء دیوبند فکر ولی اللہ رکھنے والے مشاہیر سے وابستہ کیا۔ اس کے علاوہ پورے عالم کے سب سے شفیق اور پورے عالم کے مشائخ اور اکابر علماء کے سرخیل مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نور اللہ مرقدہ کے قدموں سے نسبت عطا فرمائی۔ اسی پر بس نہیں، ایسے گنوار اور نااہل گھس قدوں کو جن کو گھاس کھودنے کی تمیز نہیں، محض اپنے فضل سے پورے عالم کے ماحول کے خلاف پورے دین کے سب سے محترم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ دعوت کے لیے منتخب کیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا ان سب انعامات میں ہماری کسی کی طلب و استحقاق تو دور کی بات ہے، خواب و خیال کو بھی کوئی دخل نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ ہوش و حواس دیں تو ساری زندگی بس خصوصی انعامات کو شمار کرنے میں لگ جائیں گی، شکر تو کیا کر پائیں گے۔ وہ جو اس قدر کرم فرمائی کرنے والے ہیں اور اس قدر انعامات کے لحاظ سے VIP مقام پر رکھا، اللہ ہمارے پالنے والے، ساری غلطیوں پر ہمیشہ ستاری کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔
اور وہ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر بھی ہیں، اور اس دنیا میں کوئی پتہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، کوئی پتہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ اور ان کی شان اس سے علاوہ فرماتے ہیں سارے انبیاء اور مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لیے چند روز کے لیے اپنے خاص الخاص کرم اور اپنی نعمتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لیے اگر یہاں بھیج دیا ہے تو پھر شکر کے بجائے اضطراب کے کیا معنی؟ اس لیے میرے پیارے پریشان مت ہوں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ و شکر کیجئے۔ وقت گزر جائے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ ایام اتنے انعام اور رحمت کے ہیں، ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی بھر کی بلا طلب اور بلا استحقاق نعمتوں کا خیال کریے جو ہمیشہ VIP بنا کر رب کریم نے عطا فرمائی۔ ایمان بالغیب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال تشکر کے جذبے کے ساتھ الحمدللہ حمدن کثیرن کثیرا کا ورد کیجئے، نعرے لگائیے اور مست رہیے، مستی کیجئے۔ یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم جیسے ظاہر باطن کے گندوں اور بے حس سے جن کو دعوت کی الف با بھی کبھی نہیں آتی تھی، میرے رب کریم نے بغیر کسی طلب و استحقاق، بلا اہلیت اور کوشش، وسائل اور افراد کی کمی کے باوجود دعوت جو کار نبوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ اور اس کا نام بھی امت کے لیے اجنبی ہو گیا تھا، اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا VIP کرم ہے کہ نہیں؟ جب ایسی عنایات ہیں تو اضطراب بے معنی۔ پیارے بیٹے، میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی ایک نمبر کی VIP نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے پیارے رب کی چاہت میں فنا کر دینے میں ہے۔ کسی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو؟ زمین و آسمان کا نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو۔ سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ خدائی کا دعویٰ نہیں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو اب کائنات میں کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات پر رحیم و کریم ہے اور ہمارے ساتھ اس کا بے نہایت اخص الخاص کرم ہے، اس پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہے وہ سراسر کرم ہے۔ پھر اضطراب اور بے چینی کیسی؟ کیس اور پیروی، اس کا رخ بھی میرے رب کی مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے خوش اور مست رہیے، بس مزہ لیجئے تفویض کا۔ کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس معصوم چڑیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ بس نعرہ لگائیے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک شعر پڑھا ہے، بہت اچھا شعر ہے، سننے کے لائق ہے۔ راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہوں آپ راضی، راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہوں آپ راضی، میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے۔ والسلام، آپ کا محمد کلیم۔ سامعین کرام، دعا فرمائیے اللہ رب العزت داعیہ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، غیب سے آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو بلند و بالا رکھے اور آپ سے اسی طرح دین کی خدمت لیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔